السلام علیکم ناظرین، میں ہوں میاں لقمان حسین۔ ناظرین، پاکستان میں اغوا برائے تاوان کی وارداتیں روز بروز عام ہو رہی ہیں، جس میں سیاسی و سماجی شخصیات کے لواحقین کو اغوا کر لیا جاتا ہے اور پھر پیسوں کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ ناظرین، اسی طرح ایم پی اے حبیب الرحمان تنولی کے نواسے اور اورنگزیب اسد کے بیٹے طلال اسد کو اغوا کر لیا گیا۔ ناظرین، ویسے تو پولیس کا کردار انتہائی تنقید کا شکار رہا ہے، لیکن اس کیس میں طلال اسد کو پولیس نے اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 5 روز کے اندر اندر بازیاب کرا دیا۔ ناظرین، طلال اسد ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئیے ہم ان کی کہانی انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ طلال، میرا آپ سے ایک ہی سوال ہے کہ آپ پر کیا بیتی اور اب آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ جی، پہلے تو میں دوسرے سوال کا جواب دینا زیادہ مناسب سمجھوں گا کہ اللہ کا شکر ہوا، اللہ کا کرم ہوا ہے کہ بہت اچھا محسوس کر رہا ہوں، گھر آ کے بہت ہی اچھا لگ رہا ہے۔ اور پھر بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ، جمعہ کا دن تھا، ظاہر بات ہے اس کے آگے سیٹرڈے سنڈے چھٹی ہوتی ہے ہماری، تو میں ایبٹ آباد کی طرف گیا تھا امی ابو کے ساتھ۔ میرے چھوٹے بھائی اس وقت اپنے گاؤں چلے گئے تھے تایا کے ساتھ، تو ایبٹ آباد گیا میں۔ وہاں سے کچھ والدہ بیمار تھی، ان کے کچھ ڈاکٹر کے پاس گئے، پھر وہاں سے کھانا پینا کر کے ایک اپنے ماموں کے گھر چلے گئے تھے۔ وہاں سے مجھے ایک دوست کی کال آئی، اس کی کچھ دن پہلے سالگرہ تھی، تو اس نے بلایا، کہتا ہے کہ آؤ بھائی تحفے تحائف دیکھتے ہیں۔ گیا اس سے ملنے میں، تو وہاں سے اس کے تحائف دیکھے، اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کے، وہ میری ہی گاڑی میں آ کے بیٹھ گیا تھا، اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کے کوئی گپ شپ لگائی۔ اس کے بعد میں نے گاڑی سٹارٹ کی، واپس جانے کے لیے جا رہا تھا کہ راستے میں میرے آگے آگے جو گاڑی جا رہی تھی اچانک رک گئی۔ تو میرا یہی اندازہ تھا، بندہ آگے گاڑی رک جاتی ہے تو بندہ یوزولی یہی ہوتا ہے کہ گاڑی میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہے یا پھر گاڑی آف ہو گئی ہے، کچھ سو مسئلے ہوتے ہیں بندے کے۔ تو اس گاڑی میں سے 2 لوگ نکل کے آئے اور میرے شیشے پہ ناک کیا ہے۔ اسی دوران جس وقت یہ ہو رہا تھا تو میرے اس فرینڈ کی کال آئی مجھے دوبارہ، جس کے گھر تھا میں، تو اس نے مجھے یہ بولا کہ بھائی میرا موبائل آپ کی گاڑی میں رہ گیا ہے، آپ پلیز وہ واپس آ کے لوٹا دیں۔ جیسے ہی میں نے ایک کال کاٹی تو 2 لوگ جو گاڑی میرے آگے آ کے رکی ہوئی تھی اس میں سے آئے، نیچے اترے اور شیشے پہ ناک کیا۔ میں نے شیشہ نیچے کیا تو بولتے ہیں کہ بھائی آپ صاحبزادہ صاحب کے بیٹے ہیں۔ تو میں نے انکار کر دیا، میں نے کہا میں تو نہیں جانتا۔ تو کہتے ہیں آپ کس کے بیٹے ہیں؟ تو میں نے کہا میں تو مانسرا سے آیا ہوں، آپ کا کیا کام ہے؟ تو کہتے ہیں آپ کو بڑے صاحب گاڑی میں بلا رہے ہیں۔ تو ان کے پاس ایک جی ایل آئی تھی وائٹ کلر میں 2010، تو ویسی ہی گاڑی میرے خالو نے کچھ دن پہلے خریدی تھی اور وہ بھی اپلائیڈ فار کا نمبر لگا ہوا تھا۔ تو میں گاڑی سے اتر کے گیا ہوں، تو پہلے تھوڑا بہت بندے کے ذہن میں آ جاتا ہے ڈاؤٹ، تھوڑا بہت شک تھا۔ تو وہ دونوں لوگ گاڑی کے بالکل دروازے کے سامنے کھڑے تھے، تو بجائے اس کے کہ میں بالکل ان کے سامنے سے جاتا، میں ان کے پیچھے سے گزر کے گیا ہوں، اور میں نے جیسی اندر نظر دوڑائی ہے تو ان دونوں نے مجھے گاڑی کے اندر پش کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو پہلے ہی میں ذرا محتاط ہو گیا تھا، تو میں نے ان کی گاڑی کے چھت کے اوپر جمپ کر دی۔ چھت کے اوپر جمپ کر دی تو وہ 2 لوگ جو تھے وہ کافی تگڑے بھی تھے، انہوں نے اپنی طرف سے مجھے کافی پش کیا گاڑی کے اندر کرنے کو، لیکن میں نے بھی اپنی طرف سے کافی ریزسٹ کرنے کی کوشش کی۔ پھر ان لوگوں نے جس وقت مجھے، آخرکار وہ لوگ کامیاب ہو گئے، ان لوگوں نے اپنی طرف سے بہت زور لگایا اور کامیاب ہو گئے اور مجھے گاڑی کے اندر دھکیل لیا۔ میں اس دوران برابر ان کے ساتھ لڑائی کرتا رہا، اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کرتا رہا۔ تو گاڑی میں دھکیل لیا تو اندر 4 اور لوگ موجود تھے، 2 لوگ اوپر آگے بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے مجھے گاڑی کے اندر پش کر دیا، کامیاب ہو گیا آخرکار، بڑا زور لگایا۔ میں نے اپنی طرف سے ان کو کافی ریزسٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ لوگ کافی تگڑے تھے۔ تو گاڑی کے اندر 2 لوگ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے، 2 لوگ پہلے سے پیچھے بیک سیٹ پہ موجود تھے، تو کل ملا کے گاڑی میں 6 لوگ تھے۔ یہ برابر ان کے ساتھ میں لڑائی کرتا رہا۔ میں نے جس وقت اندر ہوتے ہوئے میں نے شور شرابہ شروع کر دیا تھا، بچاؤ بچاؤ۔ یہ عشاء کی نماز کا وقت تھا، لوگ نماز پڑھ کے مسجد سے نکل رہے تھے، میں نے اپنی طرف سے کافی شور شرابہ ڈالا ہوا تھا۔ تو اتنی بے حس لوگ تھے کہ بھئی کسی نے آنے کی ہمت نہیں کی، کسی نے آنے کی جرت کسی نے بھی نہیں کی، اور سب دیکھتے ہی رہ گئے۔ وہ لوگ مجھے گاڑی میں کھینچ کے، اس دوران گاڑی بھی چلنے لگی، حالانکہ میرا آدھا جسم گاڑی سے باہر نکلا ہوا تھا، پھر بھی ان لوگوں نے کھینچ کر کے مجھے گاڑی کے اندر کر دیا، اور اس دوران وہ مسلسل میرے سر پر پسٹل کے بٹ مارتے رہے، اور انہوں نے، میں شور شرابہ کر رہا تھا تو اس کی وجہ سے انہوں نے پنجوں کے زور سے میرے جبڑے جکڑ لیے اور میرے دانتوں کو
پکڑ جب جکڑ رہے تھے تو اس میں وہ میری زبان کا نچلا حصہ چھیل گئے. میں نے اپنا ایک پیر گاڑی کے دروازے سے باہر رکھا ہوا تھا کہ بھئی ان کو میں دروازہ بند کرنے نہیں دے رہا تھا کہ مجھے موقع چاہیے تھا کہ میں گاڑی سے جمپ کر لوں. تو انہوں نے بھی بہت بری طرح میرے ٹانگوں پر بائٹ کی اور بائٹ کی بہت اپنی طرف سے زور لگایا کہ بھئی دروازہ بند ہو جائے. میں نے بہت ریزسٹ کرنے کی کوشش کی لیکن وہ بہت تگڑے اور چار لوگ تھے اور 6 لوگ تھے اور انہوں نے پسٹلز میرے سر پہ رکھ دیے تھے اور سینے پر بھی پسٹلز رکھ دیے تھے. شور نہ کرنے کا بار بار وہ بول رہے تھے کہ شور نہ کرو ورنہ ہم شوٹ کر لیں گے. تو اس طرح میں بالکل ان کی گاڑی کے نچلے حصے پہ ان نے لٹایا ہوا تھا اور میرے گلے کو پکڑا ہوا تھا اور ٹانگ باہر نکلی ہوئی تھی. جب میری ٹانگ اندر ہو گئی تو گاڑی 10 سے 15 منٹ کی ڈرائیو ہوئی. یہ مجھے کچھ اندازہ نہیں تھا کہ وہی گاڑی کس طرف چل رہی ہے، بس یہ پتہ تھا کہ مین روڈ پہ گاڑی مانسہرہ کی طرف بڑی تیزی سے روانہ ہوا تھی اور پھر 10-15 منٹ کی مسافت کے بعد گاڑی بائیں طرف مڑ گئی اور 2-3 کلومیٹر کچے روڈ پر چلنے کے بعد ایک جگہ رک گئی، ایک مکان پر آ کر رک گئی. مکان کے اندر گاڑی کھڑی کرنے کے بعد انہوں نے میری آنکھیں باندھ لی اور ہاتھ پیر سختی سے جکڑ لیے اور مجھے اٹھا کر رگڑ کر ایک کمرے میں لے گئے. 2-3 لوگ میرے سامنے آئے اور میری پوری تلاشی لی گئی. تلاشی کے دوران انہوں نے میرے جیب سے 3 موبائل، میرا بٹوا اور کچھ دوسرے چھوٹے موٹے کاغذات لے لیے. موبائل ٹریکنگ کی وجہ سے انہوں نے ٹریکنگ کے ڈر سے میرے تینوں موبائل توڑ دیے اور سم نکال کے اپنے پاس رکھ لی. میرے بٹوے میں میرے نانا، میرے والد صاحب اور کچھ اور کارڈز پڑے تھے تو انہوں نے اس بارے میں مجھ سے پوچھا. تو والد صاحب کا تو میں نے بتا دیا کہ وہی میرے والد ہیں. تو انہوں نے نمبر شمبر کا پوچھا، میں نے نمبر دے دیا. کہتے ہیں کہ ہم آپ کے والد سے کانٹیکٹ کریں گے، اس دوران آپ کو یہیں رکھا جائے گا. اس کے بعد وہ زنجیریں لے آئے اور زنجیروں سے میرے ہاتھ اور پیر جکڑ لیے اور میری آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی. یہ پٹی باندھنے کے بعد وہ لوگ کھانے کے اوقات میں پٹی باندھنے کے بعد وہ لوگ کچھ ٹائم کے لیے چلے گئے. پھر کھانے کے اوقات میں وہ لوگ مجھ سے کھانے کا پوچھتے اور ایسے وقت میں بندے کا بالکل دل نہیں کرتا کھانا کھانے کو. تو میرا بالکل بھی ان 4-5 دنوں میں نے ذرا سا بھی کھانا بہت تھوڑے سے بھی تھوڑا کہ بھی ایک شیرمال کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا میں نے کھایا تھا، چھوٹا سا ایک پاؤ سے بھی چھوٹا، اور پانی کا ایک آدھا سا گلاس. اور میں نے جب واش روم کی پوچھتا تو وہ کہتے کہ بھئی چلو. تو ایک زنجیر ان نے تھامی ہوئی ہوتی اور دوسرا بندہ واش روم میں پسٹل لے کے کھڑا تھا. تو میں نے انکار کر دیا، میں نے کہا مجھے واش روم بھی نہیں جانا. تو مسلسل 4-5 دن مجھے اسی تاریخ کمرے میں رکھا گیا، زنجیروں میں جکڑا ہوا. اور بس کھانے کے اوقات میں آتے پوچھتے کہ بھئی کھانا کھانا ہے، تو میں انکار کر دیتا تو بس پوچھ کے چلے جاتے ہیں. تو ان کے پاس وہ لوگ ہر وقت جیسے چرس کی سمیل آ رہی ہوتی تھی، سگریٹ پی رہے ہوتے تھے اور گندے لوگ تھے. ان کے ساتھ کچھ عورتیں بھی تھیں جو ان نے پورے ایک گھریلو ٹچ دینے کی کوشش کی ہوئی تھی. پھر ایسا یہی سلسلہ 4-5 دن تک جاری رہا. پھر 5ویں دن تک تو عصر کی اذان تک یہی سلسلہ جاری رہا. 5ویں دن عصر کی اذان کے تقریباً 1 گھنٹے بعد گھنٹیاں بجیں تو ان لوگوں نے گھر کافی دیر تک نہیں کھولا. تو اندازہ تھا کہ بھئی پولیس ہوگی، کیونکہ ایسے ویسے ان کے گھر میں بہت گھنٹی نہیں بجتی تھی. تو جس وقت یہ ہوا تو مجھے کوئی شور شرابے کی آواز آئی ہے اوپر چھت، ان کی ڈبل منزلہ گھر تھا. شور شرابے کی آواز آئی ہے تو میں ڈر گیا تھا. میں نے کہا کہیں آپس میں جھگڑ پڑے یہ اغوا کار. شور شرابے کی آواز جب قریب آتی ہوئی محسوس ہوئی ہے تو بالکل جس وقت وہ کمرہ چھوٹا سا تھا، اس کے آگے واش روم تھا، اس کے ساتھ دوسرا دروازہ تھا وہ جو سیڑھیوں کے پیچھے تھا. تو یہاں سے مجھے پسٹلز کی آواز آئی ہے، پسٹل ریلوڈ ہونے کی، پسٹل ریلوڈ ہوتا ہے نا، اس کی آواز آئی ہے. تو جب وہ آواز قریب آئی ہے تو میں کلمہ پڑھ کے بیٹھ گیا. میں نے کہا ٹائم پورا ہو گیا. تو انہوں نے جیسے ہی وہ دروازہ کھلا ہے تو پسٹل میری طرف، پولیس والا بندہ تھا لیکن وہ بالکل سویلین کپڑوں میں تھا. تو اس نے پسٹل میری طرف پوائنٹ کر کے مجھ سے چیخا ہے کہ بھئی کون ہو تم. تو اس وقت تو میرے منہ سے کوئی بات نہیں نکلی. پھر دوبارہ اس نے پوچھا کہ وکیل صاحب کے بیٹے ہو، ایڈوکیٹ صاحب کے بیٹے ہو. تو میں نے صرف سر ہلا دیا. تو وہ بندہ چیخا ہے خوشی سے مبارک ہو. پھر وہاں سے پولیس کی 2-3 اور لوگ آئے وردی میں اور ایک لیڈی کانسٹیبل اندر داخل ہوئی.
لیڈی کانسٹیبل نے چومنا شروع کر دیا مجھے. جب میں نے یہ آواز سنی تو مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. اچانک ایک غیر یقینی سی صورتحال بن گئی تھی. پھر 2-3 اور پولیس افسران آئے اور انہوں نے خوشی کے نعرے لگائے اور انہوں نے مجھے یہ اس بات کا بھی بتایا کہ انہوں نے ایک اغواکار کو پکڑ لیا ہے. تو میں نے اس کے ہاتھ سے جلدی سے موبائل چھینا اور جلدی سے اپنے والد صاحب کو فون ملایا. میں نے پولیس والے سے موبائل لیا اور جلدی سے اپنے والد صاحب کو کال ملائی. تو وہ بہت خوش ہوئے اور انہوں نے مجھ سے جلدی سے جگہ کا پوچھتے رہے کہ میں کہاں ہوں. تو مجھے تو اس وقت کچھ اندازہ نہیں تھا. بس میں نے ان سے سوال کیا کہ ہم کدھر ہیں. تو میں نے خود پولیس والے سے بات کروائی. انہوں نے پھر والد صاحب کو جگہ کا بتایا. میرے پاؤں ہاتھ پیر اس وقت زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے اور انہوں نے مجھے یہ بھی بتایا کہ ایک اغواکار انہوں نے پکڑ لیا ہے. تو ایک اور پولیس والا آیا جس کے ہاتھ میں چین زنجیروں کی چابی تھی اور انہوں نے پھر وہ زنجیریں کھولی اور میں جب باہر چلنے لگا تو اتنے 4-5 دن سے میں نے بالکل کچھ کھایا پیا نہیں تھا اور سویا بھی میں نہیں تھا. تو مجھے بالکل چلنے میں بھی مجھے بڑی دشواری ہو رہی تھی. تو پولیس والے مجھے اٹھا کر لے گئے تقریباً باہر. تو باہر سے پھر ایس ایچ او صاحب آئے. پھر آہستہ آہستہ آتے گئے. پھر ڈی آئی جی صاحب آئے. عوام لوگ بھی جمع ہونے شروع ہو گئے. پہلے ایس ایچ او صاحب آئے, پھر ایس پی صاحب آئے, پھر ڈی آئی جی صاحب آئے. تو اس وقت میری ان کے بھی ان لوگوں نے توڑ دی تھی. میری نظر بھی کافی کمزور ہے. مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. لوگ جمع ہونے شروع ہو گئے. میرے سامنے اس اغواکار کو پیٹا جا رہا تھا. پھر مجھے ڈی آئی جی صاحب اندر لے گئے. پھر میرے والد صاحب آئے اور بڑی خوشی کا اظہار کیا. سب کا شکریہ ادا کیا. پولیس والوں کو بہت زیادہ شکریہ ادا کیا. پھر ڈی آئی جی صاحب سے میری اپنی کچھ باتیں ہوئیں. میری ڈی آئی جی صاحب سے بات ہوئی. انہوں نے مجھے کچھ انسٹرکشنز دیں. پھر مجھے وہ ڈی آئی جی صاحب کے آفس لے گئے. وہاں پریس کانفرنس ہوئی. پھر وہاں سے میں اپنے گھر آیا. یہاں بھی خوشی کا ماحول تھا. سب خوش تھے. سب نے اپنی طرف سے کافی تکلیفیں سہی تھیں. آپ پولیس کے کردار سے مطمئن ہیں؟ ڈیفینیٹلی پولیس نے بہت اچھا کام کیا. بہت کم عرصے میں مجھے بازیاب کروا دیا. جی ڈیفینیٹلی پولیس کا بہت اچھا کردار رہا. مجھے تو بالکل یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں اتنے کم عرصے میں نکل جاؤں گا. میں نے جو ذہن میں اسکیچ بنایا ہوا تھا, میرا تو یہی آئیڈیا تھا کہ مجھ سے کم 1 مہینہ تک لگ جائے گا. لیکن 5 دن کے اندر اندر پولیس نے آ کے اس طرح رہا کیا, بازیاب کروایا. تو آئی واز ویری شاکڈ. بہت سی آبویس سی بات تھی کہ پولیس کے جس طرح ذہن میں آتا ہے کہ پولیس کے نام سے ہی بندے کو لگتا ہے کہ پولیس لگتا ہے کہ پولیس خود انوالو ہوگی. لیکن جیسے جب میں بازیاب ہوا تو پھر بہت خوشی ہوئی. جی بہت بہت شکریہ طلال ہم سے بات کرنے کا. جی بہت بہت شکریہ طلال ہم سے بات کرنے کا. جی آپ کو بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین یہ تو تھے طلال جنہیں پولیس نے 5 دن کے اندر بازیاب کرا لیا. ناظرین اگر پولیس اسی طرح اپنے فرائض انجام دیتی رہے تو وہ دن دور نہیں جب ملک سے تمام جرائم کا خاتمہ ہو جائے گا.